اور عزیزان گرامی اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ یہ ساری عبادات کرتے ہوئے ہم اس کی صورت تک، اس کی شکل تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کی حقیقت حاصل کریں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کسی قوم کے زوال کی تعریف کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ زوال اس بات کا نام ہے کہ وہ قوم اپنے اعمال جو اس پہ واجب ہیں، فرض ہیں، وہ سب کے سب ادا کرے، لیکن ان کی حقیقت سے نہ آشنا، صرف صورت تک محدود کر لے اپنے آپ کو اور اعمال کی حقیقت سے نا واقف ہو۔ نماز پڑھ رہے ہوں لیکن نماز کا کچھ پتہ نہ ہو، نماز کے معنی کا پتہ نہ ہو۔ اب ذرا غور کریں، فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کے عالم میں ہو۔ اور یاد رہے کہ نشہ ابھی منع نہیں کیا تھا، شراب ابھی منع نہیں ہوئی تھی، شراب سے نہیں روکا، نماز سے روک دیا کہ جتنی دیر تک تم شراب پیے ہو، نشے کے عالم میں ہو، اتنی دیر تک نماز مت پڑھو۔ ظاہر ہے کہ یہ تو پتہ تھا کہ یہ نماز نہیں چھوڑیں گے، شراب چھوڑ دیں گے، تو پہلے تو یوں چھوڑوایا نا، آدھی کیا، آہستہ آہستہ۔ یہ اکٹھی نمازیں جو آ رہی ہیں، عصر، مغرب، عشاء، اب اس میں تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ شراب پیے۔ پابندی لگا دی کہ جب تم نشے کے عالم میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں نہ جاؤ؟ مصلحت کیا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، کہ بھائی تمہیں پتا تو ہو کہ کہہ کیا رہے ہو۔ کبھی سوچا کسی نے اس آیت پہ غور کیا؟ حتی تعلموا ما تقولون، بھائی تمہیں پتا تو ہو کہ نماز کے دوران کہہ کیا رہے ہو۔ پتہ چلا کہ اگر نماز کے دوران پتہ ہی نہیں ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں تو نماز سے روکا جا رہا ہے، اور ساری کی ساری امت بغیر سمجھے نماز پڑھے جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کیا کہ غور تو کریں، ہم کتنے بڑے بڑے تضادات کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، تو تمہاری یعنی حد یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا گیا کہ تم نماز کا فارسی میں ترجمہ کر دو۔ جی، ایران سے کچھ لوگ آئے، مسلمان ہو گئے، اب حکم دیا گیا کہ یہ نماز جب تک انہیں عربی میں یاد ہوتی ہے اس وقت تک انہیں فارسی ترجمہ یاد کرا دو، تاکہ نماز کے دوران جب خاموش کھڑے رہیں پیچھے پیچھے تو اس ترجمے کو ذہن ہی ذہن میں دہراتے رہیں۔ شعوری عمل کے بند ہو جانے کی کہیں گنجائش نہیں، اور ہمارے مصیبت یہ ہے کہ شعوری عمل کی بھی ابتدا ہم نہیں کر پا رہے، اتنا زور لگا رہے ہیں کہ شعوری عمل کی ابتدا نہیں ہو رہی۔ اسلام یہ کہتا ہے، حالانکہ فقہا کے نزدیک، علماء کے نزدیک، خود حضور کی اقوال، زبان صرف نماز صرف عربی زبان میں جائز ہے، کسی زبان میں ترجمہ کر کے نماز پڑھیں گے جائز نہیں ہوگی۔ لیکن ڈاکٹر حمید اللہ پوری ذمہ داری سے یہ کہتے ہیں، خطبات بہاولپور پڑھیے، کہ حکم دیا گیا کہ فارسی میں ترجمہ کرو، تاکہ یہ جو نماز عربی میں پڑھیں ان کو پتہ ہو کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ حتی تعلموا۔ اچھا، اب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو اعمال ہیں، مثلا دیکھیں ہر عمل کی ایک صورت ہے، ایک حقیقت ہے، خود ایمان کی بھی زبان سے صحیح کلمہ ادا کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے، دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہ اس کلمہ کی صورت ہے، حقیقت یہ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔
اب اس کی حقیقت جو ہے وہ فلاح ہے، اس کا پا لینا۔ فرمایا کلمتن تعطونیھا، ایک بول ہے میرے سامنے اس کا اقرار کر لو، تملکون بها العرب وتدین لکم بها العجم، پورے عرب کے تم مالک بادشاہ بن جاؤ گے، پورا عجم تمہارے باجگزار اطاعت گزار بن جائے گا۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ نماز کی ایک صورت ہے، وہی جو ہم پڑھتے ہیں اس کے تو ہم بادشاہ ہیں، اور ایک اس کی حقیقت ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، اللہ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، اس معراج ہے ہماری۔ روزہ ہے، اس کی ایک صورت ہے کہ صبح سے شام تک کھائیں پیئیں کچھ نہیں، سحری کریں وقت پہ، افطاری کریں وقت پہ، کھائیں پیئیں کچھ نہیں، یہ اس کی صورت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہو جائے، پرہیزگار بن جائیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کی صورت ہے کہ اتنی ہماری جائیداد ہے، اس کا 2.5%، اتنا عشر نصف عشر جو بھی بنتا ہے یہ ہم ادا کر دیں۔ حقیقت کیا ہے؟ کہ دل مال کی محبت سے پاک ہو جائے اور مال ہر ناپاکی سے پاک ہو جائے، دل بھی پاک ہو جائے، مال بھی پاک ہو جائے، یہ زکوٰۃ ہے۔ حج ہے، اس کی ایک صورت ہے کہ ہم گھر سے نکلے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، ہر ایک کو چھوڑ کے، وہاں جا کے ہم بیت اللہ میں گئے، طواف کیا، پھر مینا میں گئے، پھر عرفہ میں گئے، مزدلفہ میں گئے، پھر واپس مینا میں آئے، قربانیاں کی، یہ سارے اعمال حج ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے مہمان بن گئے، اور مہمان اپنے میزبان سے جو کچھ لے سکتا ہے وہ لے کے آ جائے، پوری حاضری۔ فرمایا الحج العج والثج، حج اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے نام کی دہائی دے دو اور قربانی کر دو، خون بہا دو، جو ایثار کر سکتے ہو اللہ کے راستے میں کر دو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک کورس بنا دیا نماز کا، زکوٰۃ کا۔ تمہاری نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ معلوم ہو کہ نماز کو قائم کرنا ہے، ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں کوئی شخص نماز پڑھے بغیر رہ نہ سکے، تو نماز قائم ہوگی۔ ایک مزاج لوگوں کا بن جائے کہ نماز کا وقت ہو تو کسی اور کرنے کا ان کو دھیان نہ رہے، سوچ ہی نہ رہے، سب اسی سوچ میں ہوں کہ آدھ گھنٹے کے بعد ابھی نماز آنے والی ہے، بھئی پہلے سے تیار ہو کے بیٹھ جاؤ۔ میاں اذان میں 20 منٹ رہ گئے، ابھی تک وضو نہیں کیا۔ کسی محبوب سے اپوائنٹمنٹ ہو تو کتنا عرصہ پہلے سے سوچتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ گھڑیاں آ رہی ہیں وصال کی، بالکل وہ کیفیت ہو۔ فرمایا مومن وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر نماز جو ہے ہر بے حیائی سے، ہر منکر سے روک دیتی ہے، اسی کو عماد الدین قرار دے دی۔ اور دین کی جو عمارت جس کی ہم نے 4 منزلیں بتائیں، اس کے یہ چاروں عمود ہیں، چاروں ستون ہیں، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، روزہ بھی، حج بھی۔